جس میں ایک مثالی ساس اور ایک مثالی بہو تھی. ان کے بالکل دیوار سے ملی ہوئی ایک گھر تھا انڈین ملٹری آرمی کے کرنل کا, اور اس کے گھر میں بھی 2 ایک لڑکیاں تھیں, نان مسلم ہندو برہمن فیملی تھی شاید. تو وہ اس مسلم گھرانے میں ان لڑکیوں کا آنا جانا تھا, اور یہ بہو اتنی خوش اخلاق تھی کہ اس نے 2 ایک ملاقاتوں میں دل موہ لیا تھا, اور ذرا سا خالی ہوتی تھی تو بلا لیتی تھی کہ اگر خالی ہو تو آ جاؤ. ایک طرح سے فرینڈشپ ڈیولپ ہو گئی, دوست بن گئیں, سہیلیاں بن گئیں, اور وہ بار بار یہاں آنے لگیں. اور ان کو دیکھ کر وہ اپنے گھر میں جا کر بیان کرتی تھیں کہ ممی عجیب ساس بہو ہیں, کتنی محبت ہے دونوں میں, اتنی محبت ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یہ ساس بہو ہیں. تو ان کی ماں نے بھی گھر میں آنا شروع کیا, اور اس بزرگ خاتون سے, شریف خاتون سے, خوش اخلاق خاتون سے ان کی بھی بہت اچھے تعلقات ہو گئے. اب دونوں عورتیں خالی, یہ بھی خالی اپنے گھر میں, وہ بھی خالی اپنے گھر میں. تو روزانہ 1-2 گھنٹے بیٹھ کر گپ شپ کرنا, باتیں کرنا ان عورتوں نے معمول بنا لیا. یہ مسلمان اور وہ ہندو, لیکن بہت اچھی طرح آپس میں بیٹھنا, ایک دوسرے کا کھانا کھانا, کوئی چیز اچھی یہاں پکی وہاں بھیج دیا, ادھر سے کوئی اچھی چیز پکی تو ادھر آ گئی. اتنے تعلقات اچھے ہو گئے کہ اس کرنل کی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ان لوگوں سے اسلامی کتابیں لے کر پڑھنا چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, ہم تو پڑھو, ضرور پڑھو, کیا حرج ہے. تو اس نے اسلامی کتابیں لے کر پڑھنی شروع کی. یہیں سے میری واقفیت ہوئی, کیونکہ درس قرآن ہوتا تھا, وہ لوگ شریک ہوتے تھے, مجھے تو نہیں معلوم تھا. جب مجھ سے انہوں نے اسلامی کتابوں کی فہرست مانگی اور میں نے وجہ پوچھی تو میں نے فہرست بھیجنے کے بجائے کتابوں کا ایک پیکٹ ایز گفٹ بھیج دیا. وہ کتابیں اس ہندو لڑکی نے پڑھنی شروع کی, اور وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہوئی کہ یہ اخلاق ایسے پیارے ان لوگوں کے اندر اس لیے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور پریکٹسنگ مسلم ہیں, یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں. دھیرے دھیرے یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ کے شکر ہے اس بیٹی نے, سب سے پہلے بیٹی نے اپنی ماں سے بات کر کے اس کو کانفیڈنس میں لے کر اسلام قبول کیا. پھر ماں نے نمبر 2 پر ماں نے اسلام قبول کیا. اب وہ جو شوہر تھے جو آرمی میں تھے, ملٹری میں, ان سے لوگ تھوڑا ڈرے ہوئے تھے کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے اور پسند کریں گے نہیں کریں گے. وہ جب چھٹی پر آئے تو انہوں نے دیکھا, ان لوگوں نے ان سے چھپایا نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے ایسے گھرانہ کہیں دیکھا نہیں, اسلام ہمارے اندر آ گیا, آپ قبول کر لیں تو آپ کا احسان ہوگا, ورنہ ہم تو اسلام سے اب واپس نہیں آئیں گے. تو کرنل صاحب نے کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی, یہ تو فریڈم آف تھاٹ ہے, وی آر انلائٹن پیپل, ہم تو ماڈرن لوگ ہیں, اوکے نو پرابلم. تو ٹھیک ہے, تم لوگ کیا یہاں اس مسجد میں کوئی پروگرام ہوتا ہے؟ کہاں مہینے میں ایک سنڈے میں ایک پروگرام ہوتا ہے. تم کہا ٹھیک ہے, مجھے بتا دینا کون سے سنڈے میں ہے, میں اٹینڈ کروں گا. تو کرنل صاحب بھی درس قرآن میں آ گئے, اور پہلے ہی درس قرآن میں مجھے اب یاد آ رہا ہے, پہلے یا دوسرے درس قرآن میں انہوں نے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا. اخلاق یہ چیز ہے, ساس اور بہو کی محبت یہ چیز ہے. کیا ہو گیا ہمارے گھروں میں, تو میں لڑائی جھگڑا, شکوے شکایت, غیبت, الزام تراشی, بہتان تراشی. یہ جو محبتیں ہیں, یہ اسلام کی روح ہے. المؤمن حش بش, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایمان والا حشاش بشاش رہتا ہے, خوش و خرم رہتا ہے. مومن کا جو غم ہوتا ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے نکالتا ہے, تنہائیوں میں, تہجد میں, سجدے میں, تلاوت میں, جنت کی دعاؤں میں اس کی آنسو نکلتے ہیں, جہنم کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. آپس میں وہ ہنستا مسکراتا ہے. مجھے امید ہے کہ میں نے بڑی محبت سے آپ سب کے سامنے یہ بات رکھی ہے. کیا آج انشاءاللہ
آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اس پہلو کو اپنائیں گے، اس پہلو کو اپناؤ.